بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج کا شمالی وزیرستان میں فورسز کے کیمپ پر حملہ، بچوں اور خواتین سمیت 15 بے گناہ شہری زخمی، خوارج سے لڑتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 4 بہادر جوان شہید۔ شہداء میں حوالدار محمد وقاص، نائک خان ویس، سپاہی سفیان حیدر اور سپاہی رفعت شامل۔ جوابی کارروائی میں تمام 4 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق خوارج نے کیمپ کے حفاظتی حصار کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو بروقت ناکام بنایا۔ حملاوروں نے بارود سے بھری گاڑی بیرونی حفاظتی دیوار سے ٹکرائی، جس سے دیوار گر گئی۔ قریبی شہری انفراسٹرکچر اور ایک مسجد کو شدید نقصان پہنچا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ افغان طالبان رجیم دہشت گرد گروہوں کی عدم موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالیہ دہشت گرد کارروائی افغان طالبان رجیم کے دعوے کی نفی ہے۔ پاکستان خوارج اور ان کے سہولت کاروں کا تعاقب اور خاتمے کا حق رکھتا ہے۔ افغان سرزمین سے خوارج کے حملے میں 4 پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر پاکستان کا افغانستان سے سخت احتجاج۔ پاکستان میں تعینات افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ میں طلبی باضابطہ ڈیمارش کر دیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان میں دہشت گردوں کو حاصل محفوظ پناہ گاہوں پر پاکستان کو تشویش ہے۔ افغان طالبان رجیم فتنہ الخوارج اور کالعدم TTP طالبان پاکستان کے مکمل معاونت کر رہی ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث حد نگاہ متاثر۔ موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے للہ انٹرچینج، M3 فیض پور سے سمندری، M4 شیر شاہ سے پنڈی بھٹیا، M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر اور M11 سے سمڑیال تک بند۔ موٹر وے M5 ظاہر پیر سے روہڑی تک بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دی گئی۔ شدید دھند کے باعث قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو دھند کے اوقات میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ۔ بلوچستان کے سرحدی علاقے میں آج بارش کا امکان۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، مستونگ، قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ، کان مہترزئی، خانوزئی میں بھی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوبہ چکزئی، طوبہ کاکڑی، زیارت، خواجہ عمران، گوشک ٹاپ پر برف باری کا امکان۔ ملک کے مختلف علاقوں کی فضا آج بھی انتہائی آلودہ۔ پشاور 482 ایئر پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور 248 AQI کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں 4تھے نمبر پر، کراچی کا 7واں نمبر۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق مظفر گڑھ 306 ایئر انڈیکس کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر، رحیم یار خان کا 303 اور راولپنڈی کا 301 ریکارڈ۔ انقلابی طالب علم شریف عثمان ہادی کے قتل پر بنگلہ دیش میں آج یوم سوگ۔ ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں بھارت کے خلاف لاکھوں افراد کے مظاہرے۔ دارالحکومت کے قلب شاہ باغ میں تاریخی احتجاج۔ شریف عثمان کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ اور مظاہرے جاری رکھنے کا عزم۔ شریف عثمان کی نماز جنازہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے ادا کی جائے گی۔ عثمان کو بنگلہ دیش کے مقبول شاعر قاضی نذر الاسلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ بھارتی ایجنٹس کے ہاتھوں عثمان کے قتل کے خلاف پرتشدد واقعات جاری۔ شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ اور کئی عمارتوں کو آگ لگا دی گئی۔ بھارتی ہائی کمیشن کے دفاتر، رہائش گاہوں، اندرا گاندھی کلچرل سینٹر پر حملے۔ عوامی لیگ کی رہنماؤں، سابق وزراء اور میئر کے گھر پر بھی نشانہ۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر کی سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کے بیانیے کی حمایت۔ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اعلان پر اظہار تشویش۔ معاہدے کا طے شدہ طریقہ کار بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی غیر قانونی قرار۔ UN کے خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا مبینہ سرحد پار دہشت گردی کے الزامات کو آبی معاہدے کی خلاف ورزی بنانا قانوناً غیر متعلق ہے۔ کوئی فریق یک طرفہ سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ تنازعات کا حل معاہدے میں درج تصفیے کے طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ظاہر نہیں ہونی۔ بھارت سندھ طاس معاہدے پر نیک نیتی سے عمل کرے۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے۔ سیاسی
سرحد پار حق میں مداخلت سے اجتناب کرے، پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ مئی میں بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے موقف کی اقوام متحدہ نے بھی حمایت کر دی۔ UN کے خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 مئی کو بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ 7 مئی 2025 کو بھارت نے UN چارٹر کے خلاف آپریشن سندور میں پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ شہری علاقوں میں بھارتی حملوں میں مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری ہلاک و زخمی ہوئے۔ پاکستان نے بھارتی کارروائی سے متعلق سلامتی کونسل کو آگاہ کیا، بتایا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی الگ حق تسلیم نہیں۔ بھارت کا یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر کسی شمولیت کے قابل اعتبار شواہد نہیں دے سکا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہونے کا امکان۔ عدالتی عملے نے بانی PTI کے وکیل سلمان صفدر کو آگاہ کر دیا۔ 16 اکتوبر کے بعد کیس کی سماعت 3 بار ملتوی ہو چکی۔ آخری سماعت 16 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی۔ توشہ 2 کیس میں شہادتیں، ملزمان کا 342 کا بیان اور حتمی دلائل مکمل ہیں۔ استغاثہ کے جواب الجواب داخل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیے جانے کا امکان۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا۔ شاہ محمود قریشی بری۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو لاہور میں GOR گیٹ پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے یاسمین راشد سمیت 8 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ شاہ محمود قریشی سمیت مجموعی طور پر 13 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ ATC کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں کیس کا فیصلہ سنایا۔ قائمہ کمیٹی مواصلات کے اجلاس میں وفاقی وزیر علیم خان اور پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشہ خان میں تلخ کلامی۔ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر پرویز رشید کی بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش رائیگاں۔ ایک موقع پر علیم خان نے پلوشہ سے کہا شٹ اپ، جواب میں پلوشہ نے بھی علیم خان سے کہا یو شٹ اپ۔ پلوشہ خان نے کہا کہ انہوں نے تو صرف ایک سوال پوچھا ہے، کیا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام لینا جرم ہے؟ علیم خان بولے لوگ ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، سارے زمانے کے بے ایمان یہاں اکٹھے ہو گئے۔ پلوشہ خان نے چیئرمین سے درخواست کی کہ وزیر کی بدتمیزی پر رولنگ دیں۔ وفاقی وزیر نے چیئرمین کمیٹی کے کہنے پر معذرت کر لی۔ کوہستان مالی اسکینڈل کے ملزم قیصر اقبال کی 14 ارب روپے کی پلی بارگین کے لیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو درخواست۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزم محکمہ CNW میں ہیڈ کلرک تھا۔ ملزم اور اس کی اہلیہ کے نام پر 10 ارب روپے کی گاڑیاں، بنگلے، پلازے، سونا اور دیگر اثاثے ہیں۔ 4 ارب روپے کے اثاثے بے نامی ڈمپر ڈرائیور کے نام پر خرچ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ FBR کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی صوبائی حکومتوں کو غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف قانونی کارروائی میں FBR کے ساتھ مکمل تعاون کی ہدایت۔ کراچی میں فتح خوری میں ملوث بیرون ملک ملزمان کی گرفتاری کے لیے حکومت سندھ نے وفاق کو خط لکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا وفاق سے بیرون ملک فتح خور مافیا سے متعلق بات ہوئی ہے۔ فتح خوروں کے سرغنہ کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ نکالے جائیں گے۔ بلڈرز اور تاجروں کی شکایات پر کام کر رہے ہیں۔ فتح خوری کے خلاف پہلے بھی ہر طرح سے کامیابی حاصل کی، اب بھی کریں گے۔ پاکستان نے دریائے چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی پر بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق پاکستانی کمشنر برائے سنتاس نے پانی کی کمی پر بھارت کو خط لکھ دیا، موقف اختیار کیا۔ سنتاس معاہدے کے تحت ڈیڈ سٹوریج خالی کرنا ممنوع ہے۔ 10 سے 16 دسمبر تک چناب میں پانی کا بہاؤ 10 سال کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کیا گیا۔ ایک موقع پر یہ بہاؤ 870 کیوسک تک گر گیا۔ انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ نے جیو نیوز کو بتایا بھارت کا چناب میں پانی کی کمی پر خط لکھا ہے۔
جہلم کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بھارت جب اور جہاں پانی روکے گا آواز اٹھائیں گے، آئینی اور قانونی حق کے لیے ہر فورم جائیں گے۔ بھارت دریاؤں کا ڈیٹا شیئر نہیں کر رہا، جو سندھ طاس معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق 17 دسمبر سے چناب کے بہاؤ میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے اور مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ معمول پر آ رہا ہے۔ بھارت نے بغیر اطلاع دیے دریائے چناب میں پانی روکا۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے سے باز رہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھارت کو خبردار کر دیا، عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل۔ کہا پاکستان واضح کر چکا ہے کہ پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ بھارت کی جانب سے چناب میں بغیر بتائے پانی چھوڑنے کا مقصد پاکستان کی زراعت کو نقصان پہنچانا ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے، مگر اپنے آبی حقوق پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اگر بھارت کو اسی طرح سندھ طاس معاہدے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی اجازت ملتی رہی تو ایک خطرناک مثال بن جائے گی۔ عالمی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت بھارت کو خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دیا جائے۔ امریکہ کے ریپبلکن رکن کانگریس گلین کراثمین، امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی چیئرپرسن وکی ہرزلر اور نائب چیئرمین ڈاکٹر آصف محمود کا وزیر خارجہ مارکو روبیو سے مطالبہ۔ امریکی اخبار میں لکھے گئے مشترکہ مضمون میں تینوں رہنماؤں نے کہا چین کی صورتحال سے تو لوگ واقف ہیں، لیکن دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے بھارت میں لوگوں کے مذہبی عقائد اور ظالمانہ ڈکٹیشن بدترین صورتحال اختیار کر رہی ہے۔ 2026 کو اصلاحات کا سال قرار دیا جانے کی تجویز ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ کہا اصل مسئلہ معیشت کے اسٹرکچرل خلا کا ہے، ہمارے اخراجات آمدنی سے زیادہ ہیں۔ دوسرا یہ کہ وسائل صوبوں کو زیادہ چلے جاتے ہیں۔ جی ڈی پی میں 20% حصہ رکھنے والی انڈسٹری پر ٹیکسز کا 70% بوجھ ہے۔ ہمیں اس بوجھ کو سروسز اور زراعت کے سیکٹر میں تقسیم کرنا ہے۔ IMF پروگرام کی بھی اپنی شرائط اور بندشیں ہیں جن میں ہمارے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ اب تمام ریاستی ادارے متفق ہیں تو امید ہے کہ ہم اصلاحات میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سندھ میں کتے کے کاٹے کے واقعات میں اضافہ۔ کراچی کے صرف 3 اسپتالوں میں جنوری سے اب تک ریبیز کے 40,000 کیسز لائے گئے۔ رواں سال صوبے میں 22 افراد ریبیز کا شکار ہو کر چل بسے۔ 12 ماہ کے دوران جناح اسپتال کراچی میں ریبیز کے 16,000، انڈس اسپتال میں 13,000، سول اسپتال میں 12,000 کیس لائے گئے۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں ٹرک کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ایک زخمی۔ سخی حسن چورنگی کے قریب واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار زخمی۔ مشتعل افراد کا واٹر ٹینکر پر پتھراؤ، شیشے ٹوٹ گئے، ڈرائیور فرار۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار جنجال گوٹ کے قریب ڈکیتی کی کوشش ناکام۔ واردات کے دوران ڈاکو کی فائرنگ سے اس کا ساتھی ہلاک، دوسرا ڈاکو علاقہ مکینوں نے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہلاک و زخمی ڈاکو اسپتال منتقل۔ ڈیفنس خیابان بدر میں موبائل شاپ پر ڈکیتی، ملزمان متعدد موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ فیصل آباد میں مونگ پھلی اٹھا کر کھانے سے منع کرنے پر گاہک نے مونگ پھلی فروش کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم مدثر نے پیسے دیے بغیر ریڑھی سے مونگ پھلی اٹھا کر کھائی، منع کرنے پر فائرنگ کر دی، جس سے ریڑھی بان جاں بحق، اس کا بھائی زخمی ہو گیا۔ واقعے کے خلاف ورثہ کا احتجاج، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ لاہور میں ایم پی ہاسٹلز کی زیر تعمیر عمارت میں لگی کرین پر چڑھے شخص کو بالآخر اتار لیا گیا۔ کرین پر چڑھے شخص نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیاسی مشیر ذیشان ملک کی ایم پی ہاسٹل آمد۔ ذیشان ملک کی یقین دہانی پر کرین پر چڑھا شخص نیچے اتارنے پر آمادہ۔ نشتر اسپتال ملتان میں مبینہ غفلت کے باعث مریضہ جاں بحق، مریضہ کے معدے کے مرض میں مبتلا تھی۔ لواحقین کا ڈاکٹرز پر غفلت کا الزام۔
بیٹے نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکٹر نے خون کا انتظام کرنے کا کہا لیکن والدہ کو بروقت خون نہیں لگایا۔ ویڈیو بنانے پر نامناسب اشارہ کرنے والا ہاؤس آفیسر ڈاکٹر معطل۔ پشاور کے ایوبیہ نیشنل پارک اور گرد و نواح میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری۔ ترجمان محکمہ جنگلات کے مطابق خشک جنگلاتی کچرا اور تیز ہوا آگ کے پھیلاؤ کا سبب بن رہی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے تمام دستیاب وسائل متحرک کر دی۔ چیئرمین کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کی گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد سے ملاقات۔ پاکستان میں کرپٹو ریگولیشن پر پیش رفت پر اسٹیٹ بینک کے ساتھ مشاورت کی گئی۔ بینکس کے کردار کو کرپٹو ریگولیٹری فریم ورک کا حصہ بنانے پر اتفاق۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری سے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی ملاقات۔ امن و امان اور سیکیورٹی اقدامات پر بریفنگ۔ گورنر سندھ نے کہا عوام کو جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ جرائم کی روک تھام میں سی سی ٹی وی کیمرے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ پی ایف اے مین اکیڈمی کورنگی میں ٹرینی انٹریز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ صدر نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک ایڈوائزری بورڈ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی نے پاکستان ایئر فورس کی پیشہ ورانہ مہارت کو اجاگر کیا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے ٹرینیز میں اور ٹرافیز تقسیم کی۔ غزہ کے اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کی گولہ باری، 5 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی شیلنگ کا نشانہ بننے والا کیمپ الطفا محلے میں واقع ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں مشکوک سرگرمیوں کے باعث کارروائی کی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ اس نے غزہ امن منصوبے کا حصہ بننے پر غور کی پیشکش کی، تاہم ابھی ہمیں ممالک کو بہت سے سوالات کے جوابات دینا ہیں۔ جن ممالک سے ہم نے بات کی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مینڈیٹ اور فنڈنگ میکانزم کیا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم کسی ملک سے فوجی اہلکاروں کی شمولیت کی یقین دہانی لیں، ہمیں انہیں مزید کئی جوابات دینا ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہیں اور وہ اسٹیبلائزیشن فورس کا مضبوط حصہ بننے کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کلیدی ہوگا اگر وہ اس معاملے میں تیار ہو۔ غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر بات چیت کے لیے قطر، مصر اور ترکی کے اعلیٰ عہدیدار میامی پہنچ گئے۔ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے کی کامیابی کے لیے پرامید، ساتھ ہی حماس کو غیر مسلح کرنے پر بھی زور۔ پریس کانفرنس میں مارکو روبیو نے کہا اگر حماس مستقبل میں کبھی ایسی پوزیشن میں ہو کہ وہ اسرائیل کو دھمکی دے یا حملہ کر سکے تو امن نہیں قائم ہو سکے گا، اس لیے حماس کا غیر مسلح ہونا ضروری ہے۔ خلیل الاحیاء کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس ہتھیار رکھنے کا جائز حق ہے۔ شام میں داعش کے ٹھکانوں پر امریکہ کی بمباری۔ صدر ٹرمپ نے کہا شام کی حکومت امریکی کارروائیوں کی مکمل حمایت کر رہی ہے، امریکہ پر حملہ کرنے والوں کو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا۔ شامی حکومت کا بھی داعش کے خلاف فوجی آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ کا براؤن یونیورسٹی پر فائرنگ کے واقعے کے بعد گرین کارڈ لاٹری پروگرام معطل کرنے کا اعلان۔ امریکہ کی سیکریٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نوئم نے کہا براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص نے امریکہ آنے کے لیے گرین کارڈ لاٹری پروگرام کا استعمال کیا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف نے سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے کیس کا تحقیقاتی ریکارڈ جاری کرنا شروع کر دیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ٹاڈ بلانچ کی تصدیق، کہا جمعے کے روز کئی لاکھ دستاویزات جاری کی گئیں، آنے والے ہفتوں میں بھی کئی لاکھ مزید دستاویزات جاری کی جائیں گی۔ توقع کی جاتی ہے کہ فائل سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت اعلیٰ پروفائل بزنس ایگزیکٹو، مشہور شخصیات اور سیاستدانوں کے ساتھ بدنام فنانسر کے نام سامنے آئیں گے۔ ایپسٹین کے قریبی ساتھی صدر ٹرمپ کئی ماہ تک کیس کا ریکارڈ پبلک نہ کرنے کے لیے لڑتے رہے۔ مبینہ ہیکرز برطانیہ کا اہم سرکاری ڈیٹا لے اڑے، ٹریڈ منسٹر کرس برائنٹ کا اعتراف۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسروقہ ڈیٹا ہوم آفس کی جانب سے فارن آفس کے ذریعے چلائے جانے والے سسٹمز پر موجود تھا۔
ہیکنگ کا پتہ ہوم آفس کے عملے نے چلایا۔ ٹریڈ منسٹر کرس برائن کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ اس بات کا امکان کم ہے کہ انفرادی طور پر افراد متاثر ہوں۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں کتب میلے کے دوسرے روز مختلف رنگوں سے سجے 3 ہالز میں کتابوں کے شوقین افراد کا سمندر امڈ آیا۔ فکشن، رومانوی، جرم و سسپینس، سائنس، بزنس، آرکیٹیکچر، ڈیزائن، ادبی، اسلامی، بچوں کی کہانیاں اور نصاب کی کتابوں سمیت مختلف موضوعات پر کتابوں کے 325 سے زائد سٹالز قائم۔ 5 روزہ بک فیسٹیول میں 17 ممالک کے 40 غیر ملکی نمائندے بھی شریک۔ ورلڈ بک فیئر 12 دسمبر تک روزانہ صبح 10 سے رات 9 بجے تک جاری رہے گا۔ پاکستان انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ بارش کے باعث 27 اوورز میں فی اننگز کے میچ میں بنگلہ دیش کی ٹیم 121 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عبد السبحان نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان انڈر 19 نے ہدف 70ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سمیر منہاس 69 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور بگ بیش لیگ میں رنز کے انبار لگ گئے۔ پرتھ اسکاچرز نے برسبین ہیٹ کے خلاف 257 رنز بنائے۔ مخالف ٹیم کے رینشا اور ولڈرمتھ نے سینچریز بنا کر پرتھ اسکاچرز کو 258 رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔ برسبین ہیٹ کے دونوں بیٹرز نے 9 چھکے اور مجموعی طور پر 10 چوکے لگائے۔ برسبین ہیٹ نے T20 کی تاریخ کا تیسرا بڑا ہدف حاصل کر لیا۔ رینشا نے 54 گیندوں پر 102 رنز بنائے۔